2008 میں دنیا نے دیکھا کہ یورپ کے سب سے اہم ممالک میں سے ایک یونان ایک بدترین مالیاتی بحران میں گر گیا۔ یہ بحران نہ صرف اس کی معیشت کو تباہ کرے گا بلکہ آنے والے کئی سالوں تک ملک کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو بھی بدل دے گا۔ آج ہم یونان کے 2008 کے مالی بحران کی وجوہات، اثرات اور اس کے بعد کی صورتحال کو جانیں گے۔ یونان کے بحران کی جڑیں 2008 سے کہیں پہلے کی ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں یونان 2001 میں یوروزون میں شامل ہونے کے بعد عروج پر تھا۔ حکومت نے بھاری قرضے لے کر انفراسٹرکچر منصوبوں کو مالی اعانت فراہم کی، بشمول 2004 کے اولمپک کھیلوں کے منصوبے۔ اس کے علاوہ عوامی اخراجات کے پروجیکٹس شروع کیے گئے، لیکن یہ سب کچھ قرضوں، بدعنوانی اور معاشی بدانتظامی کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ یونانی حکومت بار بار اپنے قرض کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ 2008 تک ملک کا قرضہ جی ڈی پی کا 100% سے زیادہ ہو چکا تھا اور حکومت نے کئی سالوں تک اپنے خسارے کی مکمل تفصیلات چھپائی تھیں۔ مزید یہ کہ ٹیکس چوری اور بدعنوانی نے معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ پھر 2008 میں عالمی مالیاتی بحران آیا جس نے یونان کو باری طرح متاثر کیا۔ عوامی قرضوں میں اضافے کے ساتھ یونان کی معیشت مندی کا شکار ہو گئی۔ بین الاقوامی مالیاتی مارکیٹس نے یونان کی صلاحیت پر شک کرنا شروع کیا کہ آیا وہ اپنے قرض واپس کر پائے گا۔ یونان کو قرض لینے میں مشکلات کا سامنا تھا اور اس کی معیشت منجمد ہو گئی۔ 2009 تک یہ واضح ہو گیا کہ یونان مالی تباہی کے دہانے پر ہے۔ ملک کا بجٹ خسارہ 15% تک پہنچ گیا، جو کسی کے بھی توقع سے زیادہ تھا۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے یونان چھوڑنا شروع کر دیا، قرض لینے کی لاگت بڑھ گئی اور ملک کی معیشت مفلوج ہو گئی۔ 2010 میں یونان کو یورپی یونین اور عالمی مالیاتی فنڈ سے 110 ارب یورو کی مالی امداد لینا پڑی، جو اس وقت کی سب سے بڑی رقم تھی۔ لیکن یہ رقم مفت نہیں تھی۔ یونان کو عوامی اخراجات میں کٹوتی، پینشن میں کمی اور ٹیکس میں اضافہ جیسے سخت اقدامات اپنانے پڑے۔ ان اقدامات کے خلاف عوام میں غم و غصہ بڑھ گیا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، صحت کی دیکھ بھال کا نظام کمزور ہو گیا اور غربت کی سطح بڑھ گئی۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے اور یونانی معاشرہ سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو گیا۔ امداد کے باوجود یونان کی معیشت بحران کے بعد مزید 25% سکڑ گئی۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑنے لگی۔ ملک میں ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جو معاشی بدحالی کا شکار تھی اور اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کئی سالوں کی کفایت شعاری کے بعد یونان آہستہ آہستہ بحالی کے راستے پر ہے۔ بے روزگاری میں کمی آئی ہے اور معیشت دوبارہ ترقی کر رہی ہے، لیکن قرض کی بلند سطح اور کھوئی ہوئی دہائی کے اثرات آج بھی یونانی عوام محسوس کر رہے ہیں۔ یونان ایک مضبوط قوم ہے اور بحران کے بعد بھی وہ اپنی بحالی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بحران کا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاشی بدانتظامی اور سیاسی بدعنوانی کس طرح ایک قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ مت بھولیں کہ ہمارے چینل ورلڈ واچ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔